کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ Pakistan Foundation Fighting Blindness is striving to improve the quality of lives of the visually impaired by providing independent access to education and skill training since 1988. You can contribute in this noble cause by sending your zakat, sadaqat and donations. Contact details are given below. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ PFFB آڈیو ورلڈ کی پروڈکشن ہے سفر در سفر۔ اشفاق احمد کے سفر نامے کو آپ کے لیے پڑھا ڈاکٹر رشیدہ حسن نے۔ آڈیو کنٹرولز پہ ہیں عارف بسمی۔ یہ کتاب 4 قصص پر مکمل ہوئی۔ اس کتاب کی کیسٹ نمبر 1 ہے۔ اگر آپ ہم سے صوتی کتابوں کے سلسلے میں رابطہ قائم کرنا چاہیں تو سائمہ مار سے ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا PO باکس 1652 اسلام آباد پر رابطہ قائم ضرور کیجیے گا۔ PFFB آڈیو ورلڈ کی صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ زولی کوفن سے ایک بوڑھا سوئس اور اس کی جوان لڑکی گاڑی میں سوار ہوئے اور میرے سامنے کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے۔ گاڑی تیزی کے ساتھ چلی جا رہی تھی اور دائیں بائیں گھاس کے میدان ساتھ ساتھ بھاگے جا رہے تھے۔ دور پہاڑوں پر سرخ چھتوں والے لکڑی کے جھونپڑے دکھائی دے رہے تھے اور ملگجے آسمان پر اندھیرا لینڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اندر کی روشنی حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے فرانس سے چلے 8واں دن تھا اور میں نے یہ سارا وقت جنوا ایسے بیہودہ شہر میں فضول ضائع کر دیا تھا۔ جب میں نے ٹکٹ واپس جیب میں ڈالا تو لڑکی میرے اس پینڈو پن کو دیکھ کر ذرا اور شدت سے مسکرائی اور اپنی انگلی کا 7 بنا کر رخسار پر کھجلی کرنے لگی۔ اس کا قد کاٹ اور حرکتیں لڑکوں جیسی تھیں، لیکن اس کا جسم گوگو بار کے باہر آئس کریم کھانے والی لڑکیوں جیسا تھا۔ اس کی آنکھیں سیاہ، ماتھا فراخ اور ناک ستواں تھا اور کولہے بہت چوڑے تھے۔ وہ جزیرہ سسلی میں بسے ہوئے عربوں کی نسل سے معلوم ہوتی تھی، جنہوں نے وقت گزرنے پر بپتسمہ لے لیا تھا اور گلے میں چاندی کے خلالوں کی بجائے سنہری سلیبیں لٹکا لی تھیں۔ میں اس کی طنزیہ مسکراہٹ کی تاب نہ لا سکا اور اپنی سیٹ سے اٹھ کر باہر گیلری میں آ گیا۔ 2 کھڑکیاں لکڑی پھول جانے کی وجہ سے جام ہو گئی تھیں اور کھلتی نہیں تھیں۔ میں تیسری کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا اور سرسبز گھاس کے میدان دیکھنے لگا۔ آہستہ آہستہ گاڑی کو بریکیں لگنے لگیں اور تھوڑی دیر میں گاڑی ایک نہایت ہی مشکل نام کے اسٹیشن پر رک گئی۔ نہ کوئی پلیٹ فارم، نہ اسٹیشن کی آن بان، نہ پورٹر، نہ بابو، ایک چھوٹا سا لکڑی کا کیبن، ایک خوبصورت سا اسٹیشن ماسٹر، چند سواریاں اور گھاس کا میلوں دور پھیلا ہوا میدان۔ میں نے بلا وجہ ایک سگریٹ نکالی اور سلگا کر کش لگانے لگا۔ گاڑی پھر چلنے لگی اور جیپ کے پیچھے سے ممتاز مفتی کی کڑاکے دار آواز آئی، دیکھو شاہ جی دیکھو۔ میں نے کہا ہاں جی دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوائی ہے اور یہ کوائی کے پہاڑ ہیں۔ میں خاموش رہا۔ عمر نے میرے کندھے پر سوٹی مار کر کہا، سر اوپر اٹھا کر پہاڑوں کا نظارہ کر، کاغان کی وادی شروع ہو گئی ہے۔ میں نے اسی طرح سر جھکائے کہا، اچھا جی۔ مسعود نے کہا، یہ سالہ یہاں بھی اپنے لاہور کو ساتھ اٹھائے پھرتا ہے، وہ ایک کیا سوچ رہا ہے؟ میں نے کہا لاہور نہیں یار، میں سوئٹزرلینڈ کو یاد کر رہا ہوں۔ لعنت سوئٹزرلینڈ پر، عمر جل کر بولا۔ ان پہاڑوں میں اور ان سڑکوں پر ایسا خوف ملتا ہے، ایسی دہشت ملتی ہے؟ میں نے کہا خوف تو نہیں ملتا، لیکن خوفناک لڑکیاں ضرور مل جاتی ہیں۔ عمر نے کہا، دیکھو یہ سڑک شوگراں کو جاتی ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، سرسبز گھاس کے تختے، چیڑ کے خوشبودار درخت اور کچی مٹی کا پہاڑ، پھول ہی پھول، پھول ہی پھول، پھول ہی پھول۔ واپسی پر تمہیں دکھائیں گے۔ واپسی پر تو انہیں جب نظر آ سکے گا جب یہ اپنے لاہور کا ساتھ چھوڑیں گے۔ عماد نے کہا، شاہ جی لاہور کو چھوڑ دو، کنہار کا نظارہ کرو، دیکھو دریا کی تندی۔ ادھر اس سڑک پر صاحب ہمارا ہی کام ہے جیپ چلانا، کوئی دوسرا شخص 1 منٹ کو نہیں چلا سکتا، بالکل ڈینجرس ہے۔ میں نے کہا شیرباز تم آگے نظر رکھو، میری طرف مڑ کر بات نہ کرو۔ کوئی بات نہیں صاحب، ہم کو پریکٹس ہے۔
بالاکوٹ بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا مزار جسے ہم شام کے وقت دیکھنے گئے تھے، اور پتھروں پر چلتے چلتے میرے بوٹ کی ایڑی ٹوٹ گئی تھی۔ مٹی کوٹ کا نالا کافی تیزی سے بہہ رہا تھا، جا بجا چھوٹے بڑے پتھر پڑے تھے اور قد آدم چٹانیں ادھر ادھر استادہ تھیں۔ اسی مقام پر سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ لڑتے ہوئے شہید ہوئے تھے۔ جیپ جرید کی طرف جا رہی تھی اور راستے میں جگہ جگہ گجر گجرانیاں، ان کے بچے اور بھیڑوں کے گلے ملتے تھے۔ شیرباز کہہ رہا تھا، یار عجیب بہت غریب لوگ ہیں اس علاقے کے، خدا کی شان ہے، اس کے آگے بولا نہیں جاتا، وہ دیکھتا ہے ہم اپنا فرض کس طرح پورا کرتے ہیں۔ مسعود کہہ رہا تھا، واہ واہ خان، بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہمارے بھی بہت سے فرض ہیں، ہم پر بھی بڑے کڑے حکم ہیں۔ دریائے کنہار دیوانوں کی طرح پتھروں اور چٹانوں سے سر پھوڑ رہا تھا، ہم بلند ہو رہے تھے، دریا کئی ہزار فٹ نیچے ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، یارو یہ علاقہ ازل ہی سے اسی طرح کا ہوگا یا مختلف ہوگا؟ عمر نے کہا، تو بھی بڑا گگو آدمی ہے، یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ روز ازل سے یہ پہاڑ اسی طرح کھڑے ہیں، نالے اسی طرح بہ رہے ہیں، برف ایسے ہی گرتی ہے، گلیشیئر اسی طرح راستے روکتے ہیں۔ تو سمجھتا ہے یہ علاقہ تیرے پٹھانوں نے بنایا ہے؟ میں نے کہا، یار میرے ذہن میں ایک خیال آیا تھا، میں نے اس کا اعلان کر دیا۔ مفتی نے کہا، بالکل ٹھیک کیا ہے، اس وقت ہم آزاد ہیں، یہ 15 دن بالکل ہمارے ہیں، اس میں ہر طرح کا اظہار اور ہر طرح کے اعلان کی اجازت ہے، لیکن احمقانہ خیالات کے اظہار کی اجازت نہیں۔ پہاڑوں کو دیکھو، ہائے ہائے ہائے، وہ دور کنچن چنگا کی برف پوش چوٹیاں ہیں۔ مجھے جب بھی عمر کی طرف سے جھڑکی ملتی ہے تو مسعود بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، لیڈر کے حکم کے بغیر تو کسی بات کا برملا اظہار نہیں کر سکتا، دل میں البتہ سوچ سکتا ہے۔ دل میں سوچنے لگا تو یہ پھر گیا۔ مفتی نے کہا، یہ پہاڑوں میں بھی اپنی دنیا ساتھ لے آتا ہے، بس اسی لیے ہم اس کو سفر پر لانا نہیں چاہتے۔ عماد جو ہم سب سے زیادہ پڑھا لکھا اور فرزانہ شخص ہے، اپنے وجود میں دیوانگی کی ایک جڑیٹ بھی رکھتا ہے۔ اس کا پیشہ الیکٹرانکس ہے، اس کی تعلیم مغربی ہے، اس کا دماغ تجزیہ پسند ہے، لیکن اس کے دل پر ابھی تک اس کے ان پڑھ بابے دادے کا قبضہ ہے۔ کبھی کبھی ان کا ہاتھ اس کے دل پر سے چھوٹ جاتا ہے، کبھی کبھی پھر اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی چھڑی سے ماتھا اٹھا کر کہا، یارو شاہ صاحب نے ایک معمولی سی بات پوچھی کہ علاقے روز ازل سے اسی طرح کے ہیں یا بدلتے رہتے ہیں، تم لوگ ان کے پیچھے ہی پڑ گئے۔ آزمی نے کہا، شاباش، لڑا دو شاہ جی کو معمولوں سے۔ شیرباز نے کہا، یارا جی اس علاقے کے لوگ بڑے ہی غریب ہیں۔ سامنے ایک بچہ اور اس کی ماں جا رہے تھے۔ بچے کی گود میں ایک مرغی تھی اور عورت کے سر پر میلے چیکڑ جزدان میں لپٹا ہوا قرآن تھا۔ جب ہم ان کے قریب سے گزرے تو شیرباز نے اسٹیئرنگ سے دایاں ہاتھ چھوڑ کر اپنی انگلیوں کو چوما اور باری باری دونوں آنکھوں سے لگایا۔ میں نے سگریٹ کا ٹوٹا لڑکے کے پاؤں کے پاس پھینک دیا۔ شیرباز نے کہا، اس بچے کی ساری دولت یہ مرغی ہے۔ یارا جی بہت غریب لوگ ہیں اس علاقے کے۔ عمر نے کہا، اس سے مرغی خرید لیں، ناران چل کر روسٹ کریں گے۔ مسعود نے کہا، نہیں یار، اس کی پالتو معلوم ہوتی ہے۔ لیڈر بولا، اسی لیے تو خرید رہے ہیں کہ اس کی کچھ مالی مدد ہو جائے گی۔ شیرباز نے کہا، یارا جی پوچھ لیتے ہیں نا۔ ہو الکا۔ لڑکا سہم گیا اور اس کی ماں نے قرآن شریف سر سے اتار کر اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا۔ اوئے، مرغی بیچے گا؟ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا تو عماد نے پوچھا، کیوں نہیں بیچتا؟ لڑکے نے خوفزدہ ہو کر کہا، جی یہ میری مرغی ہے، میں اس کو انڈوں پر بٹھاؤں گا۔ تو اب اس کو کدھر اٹھائے لیے پھرتا ہے؟ شیرباز نے دریافت کیا۔ جی یہ بیمار ہے، اس کو دم کروا کے لا رہا ہوں۔ جرید میں ہم تھوڑی دیر کے لیے رکے۔ شیرباز نے کہا، یہاں اخروٹ کی لکڑی سیزن کرنے کا کارخانہ ہے اور بہت اعلیٰ قسم کا فرنیچر بنتا ہے، آؤ آپ کو دکھلاؤں۔ ہم اس کی فرمائش پر فرنیچر کا کارخانہ دیکھنے چلے۔ ایک اونچی پہاڑی پر ٹین کی چھت والے بڑے بڑے ہینگروں میں لکڑی کا کام ہو رہا تھا۔ کچھ لٹھے سوکھ رہے تھے، کچھ کو آگ کے قریب رکھا ہوا تھا۔ ایک بڑھئی پھٹے رن رہا تھا اور 8 آدمی چورس اور ستھری سی اخروٹ کی لکڑی پر پھول پتیاں کھود رہے تھے۔ شو روم میں تیار مال پڑا تھا۔ پلنگ کے چوکھٹے کی قیمت 300 روپے تھی۔ اس کے پشت کے تختے پر انگور کی بیل کھدی ہوئی تھی اور درمیان میں ایک چھوٹا سا خوبصورت دائرہ تھا۔ دونوں پٹیوں پر نازک سی بیل کھدی تھی اور چولیں بڑی صفائی کے ساتھ بٹھائی ہوئی تھیں۔ مسعود نے کہا، یار
یہ ڈرائی فروٹ ٹرے بڑی سستی ہے، بڑی 14 روپے کی اور چھوٹی 6 روپے کی، ایک ایک سب کے لیے لے لو، مفتی نے مشورہ دیا۔ تو شیرباز نے کہا واپسی پر لینا یارا جی، اس وقت کہاں اٹھاتے پھرو گے؟ جرید کے بعد پھاگل آیا یا اس سے پہلے مجھے اچھی طرح سے یاد نہیں۔ میری آنکھوں میں ابھی تک آئینے کے اندر دیکھی ہوئی صورت گھوم رہی تھی۔ دائیں طرف اونچے اونچے پہاڑ تھے، بائیں جانب لپکتے ہوئے نشیب اور گہری کھڈیں۔ میری نگاہیں سامنے 2 بالش چوڑے راستے پر تھیں، لیکن گوشے چشم سے مجھے ارد گرد کے نظارے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ ترائی میں ایک بھولا سا بچہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا تھا۔ وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے پر دھوپ کی ایک روپہلی کرن ناچ رہی تھی۔ میں، جس کا دل جرید سے چلتے وقت پانی سے بھرے ہوئے اسفنج کی طرح بے قابو ہو گیا تھا، اس لڑکے کو دیکھ کر اور بھی آزردہ ہو گیا۔ وہ بڑا معصوم اور بھولا بھالا تھا، اور اس کو اپنی یا اپنے والدین کی یا میرے غم کی کوئی خبر نہ تھی۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ بکریاں اس کے ارد گرد چر رہی تھیں اور اسے کسی بات کا علم بھی نہ تھا۔ گجروں کے قافلے میدانوں سے واپس پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی گرمی نہیں دیکھی، یہ حدت اور دھوپ سے نا آشنا ہیں۔ پہاڑوں پر دور دور اپنی بھیڑ بکریاں چراتے ہیں، اسی گلہ کے سہارے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ جب اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پہلی برف باری ہوتی ہے تو یہ اپنے ریوڑ ہانک کر نیچے اترنے لگتے ہیں۔ سردی ان کے پیچھے پیچھے دبے پاؤں سفید بلی کی طرح لپکتی آتی ہے اور یہ آگے آگے نچائیوں اور نیوانوں پر اترتے چلے جاتے ہیں۔ نومبر دسمبر تک پا پیادہ چلتے یہ مانسیرا، نوشہرہ، بالاکوٹ اور حویلیاں تک پہنچ جاتے ہیں۔ کچھ گجر راولپنڈی بھی آتے ہیں، لیکن اس سے آگے نہیں۔ یہاں پہنچتے پہنچتے مارچ کا مہینہ آ جاتا ہے، پھر گرمیوں کا تپا ہوا سرخ بھاگ اپنے روند پر نکلتا ہے۔ گجر اپنا مال مویشی جمع کر کے اوپر چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے پیچھے گرمی، آگے آگے گجروں کے قافلے اور ریوڑ۔ گرمی اور ان کے درمیان 8-10 میل کا فاصلہ رہتا ہے۔ کاغان پہنچنے پر گرمی کا بگیلا تھک ہار کر چٹانوں کے اندر سو جاتا ہے اور یہ گھاس بوٹی کی تلاش میں آگے نکل جاتے ہیں۔ ان کی ساری دولت ان کے گلے ہیں، ان کا سارا حسن ان کی عورتیں ہیں، ان کی ساری کاہلی ان کے مرد ہیں، اور ان کی ساری چوکسی ان کے کتے ہیں۔ یہ لوگ پتھر اور دھات کے زمانے سے ذرا بعد کے ہیں اور کاشتکاری اور کھیتی باڑی کے عہد سے پہلے کے۔ جہاں خودرو سبزہ ہوتا ہے پہنچ جاتے ہیں، جہاں گھاس کے میدان ہوتے ہیں ڈیرے ڈال دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا کے کسی اور ملک میں اس قدر قدیم اتوار کی اور کوئی قوم آباد نہیں۔ اینتھروپولوجی کے ایک طالب علم کی حیثیت سے مجھے ان میں گہری دلچسپی ہے، لیکن ایک ادیب کی حیثیت سے مجھے ایسے معاشرتی گروہ اچھے نہیں لگتے۔ کہانیاں لکھنے والوں، داستانیں سنانے والوں اور فلم سازوں نے خانہ بدوشوں کی زندگیوں پر ایسی ایسی کہانیاں وضع کی ہیں کہ مجھے زہر لگتی ہیں۔ ایک خانہ بدوش دوشیزہ اور ایک شہری بابو کے درمیان جب محبت کا ڈول ڈالا جاتا ہے تو مجھے ابکائی آنے لگتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان کبھی بھی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، اور جہاں کمیونیکیشن نہ ہو وہاں محبت کس طرح ہو سکتی ہے؟ بھیڑ بکریاں چرانے والی یاغستانی لڑکی یا اونٹ چرانے والی بلوچی دوشیزہ سے 1300 آٹومیٹک چلانے والا اور اکائی پر ہائی فائی میوزک سننے والا کس طرح سے محبت کر سکتا ہے، یا اس کے حسن سے کس طرح متاثر ہو سکتا ہے؟ جو نوجوان ٹیلی ویژن کے ٹریورا اشتہاروں کا ہیرو ہو، وہ ہو ہا کرنے والی ان پڑھ چرواہی سے کیسے متکلم ہو سکتا ہے؟ اس کے ساتھ وہ کس زبان میں گفتگو کر سکتا ہے؟ اس کے ساتھ کس طرح ڈویٹ گا سکتا ہے؟ اب کاغان کی بستی قریب آ رہی تھی، اور پہاڑ کے دامن میں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر گھرونوں اور جھونپڑوں کی تعداد بڑھنے لگی تھی۔ شیرباز نے جیپ روک کر کہا، یارا جی وہ پل دیکھو ادھر دریا کے اوپر۔ ہم نے ترپال سے گردنیں نکال کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن کوئی پل نظر نہ آیا۔ اس نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر ترپال کی ایک سائیڈ اٹھا دی اور کہا، وہ جی وہ دیکھو ادھر پہاڑ کے پاس ایک آدمی پل پر سے گزرنے لگا ہے۔ ہم نے دیکھا دریا کے اوپر سٹیل کا رستہ تنا ہوا اور اس پر ایک پھرکی دار پیڑھی سی چلتی تھی۔ اس آدمی کے ساتھ ایک لڑکا تھا جس نے ایک پوٹلی اٹھا رکھی تھی۔ آدمی کی گود میں سفید رنگ کا ایک لیلا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ایک دوسرے سے گلے ملے، پھر وہ آدمی لیلا لے کر پیڑھی پر بیٹھ گیا۔ بیٹے نے پوٹلی اس کی گود میں دے دی اور پھرکی دار پیڑھی کف اڑاتے شور مچاتے دریا کو عبور کرنے لگی۔
آدھی راہ تک پیڑھی اپنے زور میں پھسلتی گئی، لیکن دریا کے عین بیچ لوپ پر آ کر رک گئی۔ اس آدمی نے ایک ہاتھ لیلے پر رکھا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر اوپر سٹیل کے رسے کے پاس لٹکتی ہوئی ایک رسی پکڑی اور آہستہ آہستہ اس رسی کو کھینچتا تھا اور اس کی پیڑھی 1-1 فٹ 2-2 فٹ ہو کر آگے کو بڑھتی تھی۔ شیرباز نے کہا، یا رجیش، یہاں کے لوگ بڑے غریب ہیں، اللہ کی شان ہے، ان کے لیے کوئی پل بھی نہیں بناتا، بس جو چیز انگریز بنا کر چھوڑ گیا تھا وہی باقی ہے۔ ذرا سی دیر کو جیپ میں خاموشی رہی اور پھر ہم کاغان کے گاؤں میں داخل ہو گئے۔ اس گاؤں میں کچھ کچے پکے چھوٹے چھوٹے گھروندے ہیں جو چٹانوں کی اوٹ سے نظر نہیں آتے۔ کچھ کوٹھیاں ہیں جو اپنی لہریہ چھتوں اور رنگین دیواروں کی وجہ سے صاف نظر آتی ہیں۔ یہ جدونوں اور سیدوں کی کوٹھیاں ہیں جو اس علاقے کے، ان پہاڑوں کے اور ان مرغزاروں کے مالک ہیں۔ کاغان میں داخل ہونے والی سڑک کے نالے کے پل پر سیدوں کا منشی بیٹھا تھا جو 1 روپیہ فی بھارو اور 2 روپے فی گائے کے حساب سے گوجروں کی چرائی کی اجرت لے رہا تھا۔ جو ریوڑ چرائی کے لیے کاغان کی وادی میں داخل ہوتے ہیں انہیں یہ ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے۔ بیچارے سیدوں کے لیے آمدنی کا ایک یہی ذریعہ باقی رہ گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ کاغان چھوڑ کر کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں جا کر آباد ہو گئے ہیں اور انہوں نے ڈیفنس سوسائٹی، گلبرگ اور رمنا میں اپنی کوٹھیاں بنا لی ہیں۔ شیرباز نے کہا، اب چائے پیو جی، چاہے بینچ پر بیٹھ کر پیو، چاہے وہ سامنے اخروٹ کے نیچے ٹھنڈی گھاس پر، یہ میرے گرائیں کی دکان ہے۔ ہم سب نے اخروٹ کے درخت تلے بیٹھ کر چائے پینے کا فیصلہ کیا۔ درخت کے پتے دھوپ کی روشنی میں چلک رہے تھے اور اس کی ڈالیوں میں کچے کچے اخروٹ لگے تھے۔ نیچے گہرے سبز رنگ کی گھاس تھی اور ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دریا کے شور کی وجہ سے ہمیں ذرا اونچا بولنا پڑتا تھا اور ڈھلان کی وجہ سے ٹانگیں پھیلا کر اور ایڑیاں جما کر بیٹھنے کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ عمر بہت اداس تھا اور اپنی چھڑی کی مٹھ پر ٹھوڑی لگا کر پہاڑوں کی چوٹیاں دیکھ رہا تھا۔ ہم سب کو اس کی اداسی کی وجہ معلوم تھی اور ہم سب خاموش تھے۔ گو اس واقعے کو 14-15 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس کی اداسی کا عالم اب بھی وہی ہے۔ پہاڑوں میں کھوئی ہوئی محبتیں اور بھولی ہوئی یادیں پھر لوٹ آتی ہیں۔ جس طرح بارش کے دنوں میں باہر بوندیں پڑتی ہیں تو انسان کے اندر بھی بارش ہونے لگتی ہے۔ اوپر سے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن اندر سے بالکل بھیگ جاتا ہے، اس قدر شرابور کہ آرام سے بیٹھنے کی کوئی جگہ باقی نہیں رہتی۔ یہی کیفیت پہاڑوں میں جا کر ہوتی ہے۔ کیسا بھی اچھا ساتھ کیوں نہ ہو، انسان تنہا رہ جاتا ہے اور اداسی کی دھند اسے چاروں طرف سے لپیٹ لیتی ہے۔ اندر آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگتا ہے اور باہر کیسی بھی دھوپ کیوں نہ کھلی ہو، کیسی بھی ٹھنڈی ہوا کیوں نہ چل رہی ہو، اندر ٹپا ٹپ بوندیں گرنے لگتی ہیں اور شدید بارش ہو جاتی ہے، اور اندر سے بھٹکا ہوا انسان باہر کے آدمیوں کے کام کا نہیں رہتا، ان کا ساتھی نہیں رہتا۔ یہی حالت عمر کی تھی۔ اخروٹ کے تناور درخت تلے ٹھنڈی ہوا میں ہم نے گرم چائے پی اور کسی نے کسی سے بات نہ کی۔ کھلے ہوئے مناظر میں ہم کچی برف کی قاش بن کر گھل گئے تھے اور اس ٹھنڈی ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے جس میں چیڑ کی خوشبو، گھاس کی مہک اور دریا کی باس شامل تھی۔ شیرباز اپنی سلیٹی رنگ کی چادر سے چپلیاں جھاڑتا ہوا ہماری طرف آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہوٹل کا ایک لڑکا تھا جو چائے کے برتن لینے آیا تھا۔ شیرباز کے آواز دینے سے پہلے ہی ہم اپنی جگہ سے اٹھے اور جیپ کی طرف چل دیے۔ یہاں سے ناران کوئی 12 میل کے فاصلے پر تھا اور راستے میں ہمیں ایک بہت بڑے گلیشیئر پر سے گزرنا تھا۔ جیپ میں بیٹھتے ہی ہم پر سے اداسی کے بادل چھٹ گئے اور پٹرول کی بو اور ترپال کی گند ہمیں پھر اس دنیا میں واپس لے آئی۔ کاغان سے پہلے راستے میں مجھے جگہ کا نام یاد نہیں رہا، ہم نے گورنمنٹ ہیچری دیکھی تھی۔ یہاں سیمنٹ کے چھتے ہوئے چوبچوں میں ٹراؤٹ مچھلی کی پونگ تیار کی جا رہی تھی۔ ایک تالاب میں لاروے تھے، دوسرے میں 1-1 آدھ انچ چھوٹی مچھلی، اس سے اگلے میں انگلی بھر لمبی مچھلیاں، 2 تالابوں میں سیاہ اور رینبو ٹراؤٹ کے نر اور مادہ مچھلیاں، صحت مند جوان مست مچھلیاں، جوانی میں اندھے نروئے مچھلے۔ ہم سب نے زندگی میں پہلی مرتبہ ٹراؤٹ مچھلی کی شکل دیکھی۔ مسعود اس سے پہلے یہ مچھلی کھا چکا تھا لیکن اسے اس کی شباہت کا علم نہ تھا۔ ہیچری کا نگران ایک بڑی عمر کا پٹھان تھا جس کے ہاتھ بڑے بڑے، چہرہ کراخت اور داڑھی کڑبڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں محبت اور اس کے ہاتھ ملانے کے انداز میں شفقت تھی۔ عمر نے کہا، خان صاحب، یہ مچھلیاں یہاں بچے دیتی ہیں؟
بچے نہیں جی، انڈے دیتی ہیں، خان صاحب نے جواب دیا۔ میرا مطلب ہے انڈے یہیں دیتی ہیں تالابوں میں؟ دیتی نہیں جی، خان بولا، ان سے انڈے دلواتے ہیں، پھر ان سے بچے نکالتے ہیں، پھر ان کو تالابوں میں منتقل کرتے ہیں۔ بڑا مشکل کام ہے صاحب، لیکن خدا کا فضل ساتھ ہو تو ہر کام ہو جاتا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی اس کی بات نہ سمجھا۔ اس نے ہمارے سوالیہ چہرے دیکھے تو ہاتھ کے اشارے سے بولا، اندر آؤ صاحب، کوارٹر میں، آپ کو ٹراؤٹ کے انڈے دکھائیں۔ ہم اس کے ساتھ اندر کوٹڑی میں چلے گئے۔ اس نے ایک ماہر ٹورسٹ گائیڈ کی طرح کہنا شروع کیا، یہ تو آپ کو معلوم ہے صاحب کہ مچھلی اور مچھلا دوسرے جانوروں کی طرح کبھی کراس نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی نے اس بات میں سر ہلایا تو ہم سب اس کے پیچھے پڑ گئے کہ یار پہلے ہمیں کچھ سمجھ تو لینے دو۔ خان نے کہا، دریا میں جب مچھلی انڈے دیتی ہے تو اپنی پوری مستی اور جوانی پر آ کر دیتی ہے۔ انڈے دینے سے پہلے اس کو بڑے بڑے صحت مند اور تگڑے نر چاروں طرف سے گھیرے رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بس نر مچھلی سے ایک ایک گز ایک ایک فٹ کے پاس گھومتے رہتے ہیں۔ وہی نر؟ عماد نے پوچھا۔ نہ جی، بدلتے رہتے ہیں، کوئی اس مچھلی کے گرد گھومتے رہے، کوئی دوسری مچھلی کے گرد جا کر گھومنے لگے۔ پھر خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے صاحب کے مچھلی پتھروں کے اندر، یہ جو چھوٹے چھوٹے پتھر ہوتے ہیں نا، کنکریوں جیسے، ان میں اپنی پوچھل مار مار کر ایک ٹویا سا بنا لیتی ہے اور اس میں انڈے دیتی ہے، کوئی 8-10 ہزار کے قریب۔ کیا؟ کتنے؟ عمر نے چیخ کر کہا۔ یہی صاحب، کوئی 10,000 کے قریب، اور پھر ادھر سے بھاگ جاتی ہے، اپنے مزے سے تیرتی ہے، کوئی اوپر نکل گئی، کوئی 2 میل نیچے چلی گئی۔ انڈے دے کر چلی گئی؟ آزمی نے کہا۔ ہاں جی۔ اور پھر نہیں آتی؟ نہ جی، پھر اس کو آ کر کیا لینا ہے، بس اپنا کام کیا اور ختم۔ پھر ان میں سے بچے کتنے دن بعد نکلتے ہیں؟ مسعود نے پوچھا۔ ابھی ٹھہرو صاحب، ابھی بچے کدھر سے نکلیں گے، ابھی تو خالی ہوائی انڈے ہیں، ان سے بچے کس طرح نکل سکتے ہیں؟ خان نے قدرے خفگی کے ساتھ کہا۔ ابھی تو مسئلہ آئے گا۔ اچھا، ابھی موصوف کو تشریف لانا ہے، آزمی نے کہا، لیکن اب کیا فائدہ؟ خان نے کہا، جب مچھلی انڈے دے کر چلی گئی نا صاحب، تو مست مسئلہ ادھر آیا، ان انڈوں کے ساتھ اپنا بدن ملایا، اس کے بعد بس اللہ کی حکمت ہے صاحب، اس نے اپنا خاص مادہ ان انڈوں پر پھیلا دیا۔ ہیں؟ عمر نے چیخ کر کہا۔ ہاں صاحب، بس وہ مادہ سارے انڈوں پر پھیل گیا اور مسئلہ چلا گیا۔ اس کے بعد جی، خان بولا، دریا کا تیز پانی اس مادے کو انڈوں پر سے دھو دیتا ہے، زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا مادہ، بس 5-7 منٹ میں انڈے دھل جاتے ہیں۔ وہ کیوں؟ عماد نے پوچھا۔ بڑا زہریلا مادہ ہوتا ہے صاحب، تیزابی، 5 منٹ سے پہلے انڈوں کی باریک جھلی میں اتر جاتا ہے، زیادہ دیر پڑا رہے تو سارے کے سارے انڈے سڑ جائیں، تباہ ہو جائیں۔ مچھلی کی ملاقات نہیں ہوتی خان؟ عمر نے پوچھا۔ نہ جی، اس کو کیا پتا کون سی مچھلی کے انڈے ہیں، اور مچھلی کو کیا پتا کہ کون مچھلا انڈوں پر اپنا مادہ ڈال گیا۔ یہ دیکھیے، یہ ہمارا ٹرے ہے، اس میں ہم انڈے لیتے ہیں۔ لکڑی کا کوئی 1.5 فٹ لمبا، 1 فٹ چوڑا اور 3 انچ لمبا ڈبہ تھا۔ اس کے چاروں طرف مچھر جالی لگی تھی، ڈھکنے کے فریم میں بھی یہی جالی تھی، صرف پیندا لکڑی کا تھا۔ ایسے 2-3 ٹرے دیوار کے ساتھ لٹک رہے تھے اور ان سے مچھلی کی بساند آ رہی تھی۔ خان نے کہا، ہم انڈوں پر آئی ہوئی مچھلی تالاب سے پکڑتے ہیں اور اس کے پیٹ پر سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کا دباؤ ڈال کر سارے انڈے اس ٹرے میں دلواتے ہیں۔ ٹھہرو 1 منٹ، عمر نے بے چین ہو کر کہا۔ آپ مچھلی تالاب سے باہر نکال لیتے ہیں کھلی ہوا میں؟ ہاں جی، بالکل کھلی ہوا میں، لیکن ہم تالاب کے کنارے بیٹھ کر یہ عمل کرتے ہیں۔ اتنی جلدی مچھلی مرتی نہیں صاحب۔ پھر صاحب یہ ٹرے سارا انڈوں سے بھر جاتا ہے۔ تیزی سے گرتے ہیں انڈے؟ مسعود نے پوچھا۔ بالکل فرسٹ کلاس، بڑی تیزی کے ساتھ، خان نے جواب دیا۔ جب یہ ٹرے انڈوں سے بھر جاتا ہے تو پھر ہم ایک مچھلا تالاب سے نکالتے ہیں اور اس کی پوچھل ان انڈوں پر کر کے اس کے سر سے پوچھل کی طرف 2 انگلیوں کا دباؤ اسی طرح ڈال کر نیچے تک جاتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ ہم مچھلے کا سر اپنی ٹھوڑی اور ہنسلی کی ہڈی کے درمیان دبا لیتے ہیں، بائیں ہاتھ سے اس کا بدن پکڑتے ہیں اور سیدھے ہاتھ کی 2 انگلیوں کا دباؤ اس کے پھسلتے پیٹ پر ڈالتے ہوئے نیچے کی طرف جاتے ہیں۔ مطلوبہ مادے کی ایک پچکاری چلتی ہے اور ٹرے میں رکھے ہوئے سارے انڈے رتھڑ جاتے ہیں۔
پھر سے اب ہم مسئلے کو واپس چوبچے میں چھوڑ کر 5-7 منٹ تک اس مادے کو انڈوں پر رہنے دیتے ہیں. اس کے بعد فوراً بعد یہ ٹرے 11 نمبر چوبچے میں ڈال دیتے ہیں، جہاں دریا کا ٹھنڈا پانی ایک طرف سے داخل ہو کر دوسری طرف سے نکل رہا ہے. پانی جالی میں سے گزر کر سارا مادہ دھو دیتا ہے اور انڈے بچے پیدا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. شیرباز نے جیپ روک کر کہا، کلمہ پڑھو یار، ہم گلیشیئر پر سے گزر رہے ہیں. ٹھنڈی ہوا کا ایک طوفان سا اٹھا، ہمارے کپڑے اڑنے لگے. جیپ گلیشیئر پر سے غاؤں غاؤں کرتی گزر رہی تھی. میں نے پڑھا تھا کہ گلیشیئر جہاں سے سیاہ رنگ کا ہو اس پر نہیں جانا چاہیے. جیپ جہاں چل رہی تھی وہ برف بالکل سفید تھی. میرے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر عماد نے میرے کندھے پر ہاتھ مارا اور کہا، شاہ جی یہ گلیشیئر نہیں، یہ تو پہاڑ کے درمیان جمی ہوئی برف کے تودے ہیں جو پھسل کر سڑک پر آ گئے ہیں. شیرباز ہماری اس گفتگو سے بالکل کٹ کر اب جیپ چلا رہا تھا اور اس کی نگاہیں سامنے سڑک پر تھیں. ایک مرتبہ اس نے کچھ بتانے کی کوشش بھی کی، لیکن ہم نے اس کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی. وہ 4 سدہ کا رہنے والا تھا اور ہم کو سیاسی گفتگو میں الجھانا چاہتا تھا، لیکن اب ہم اس کی گرفت اور سطح سے بہت دور نکل گئے تھے. اس کے ساتھ جو محبت اور یگانگت سفر کی شروع میں پیدا ہوئی تھی وہ اب کم ہوتی جا رہی تھی، شاید اس وجہ سے کہ ہماری منزل قریب آ رہی تھی، اور منزل قریب آ جانے پر مسافر ایک دوسرے سے اور ساربان سے دور ہونے لگتے ہیں. منزل بھی کیا محبوب ہے کہ جب قریب آ جاتی ہے تو محبت کرنے والے ایک دوسرے کے رقیب بن جاتے ہیں. میں نے رقیبوں کو محبت کی آگ میں جلتے اور بھسم ہوتے دیکھا ہے، پھر ان کی راکھ کو کئی دن اور کئی مہینے پیرانوں میں اڑتے دیکھا ہے. ان لوگوں سے بھی ملا ہوں جو محبت کی آگ میں سلگتے رہتے ہیں اور جن پر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ راکھ کی ہلکی سی تہ چڑھ جاتی ہے. پھر اور وقت گزرنے پر دور پار سے ہوا کا کوئی جھونکا گزرتا ہے تو ان کی یہ راکھ جھڑ جاتی ہے اور انگارے پھر دہکنے لگتے ہیں. ایسے لوگ بھی میری زندگی سے گزرے ہیں جو چپ چاپ محبت کے سمندر میں اتر گئے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی. وہ لوگ بھی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، دفتروں میں بیٹھے ہیں، دریا روکتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، ٹینک چلاتے ہیں اور محبت کی ایک بند ڈبیا ہر وقت اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتے ہیں. مسافر، سیاح، کوہ پیما، دشت نورد، آپ کسی کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتے. قاہرہ کے ایئرپورٹ پر جو اٹالین اپنا بریف کیس گود میں ڈال کر بیٹھا تھا، سیاسیات کا ایک معمر پروفیسر تھا جو ٹوکیو یونیورسٹی میں لیکچر دینے جا رہا تھا. اس کے عمر رسیدہ دل پر اس چھریرے بدن کی لڑکی کا بوجھ تھا جو حال ہی میں تھیسس اس کی نگرانی میں مکمل کر کے فارغ ہوئی تھی اور جس کا منگیتر اسے ہر روز یونیورسٹی سے لینے آتا تھا اور وہ اسکوٹر پر اس کے پیچھے اس کے شانے سے گال لگا کر بیٹھتی تھی. ان دونوں کے روانہ ہونے سے پہلے پروفیسر ہمیشہ اپنے کمرے کی کھڑکی پر پردہ کھینچ دیا کرتا تھا. دراصل محبت کے لیے ایک خاص فضا، ایک خاص علاقے، ایک مخصوص ایکالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے 2 دلوں کی یاد، 2 دلوں کے ملنے کی احتیاج نہیں ہوتی، ایک خاص پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے. دراصل پس منظر بھی مناسب لفظ نہیں، یہ تو آدمی کی سوچ محدود کر دیتا ہے. اس کے لیے ایک اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے جس کا ابھی تک نام تجویز نہیں کیا جا سکا. الفاظ بھی کیا بڑھئی کے اوزار ہیں کہ خیال کو چھیل چھال کر کاٹ کر رندہ سا لگا دیتے ہیں اور اس کا قد گھٹا دیتے ہیں. ہم بھی کیا لوگ ہیں کہ ان بونوں کے سہارے تصور کی فصیلوں پر یلغار کرتے ہیں اور اپنے جانے قلعے فتح کر لیتے ہیں. آپ نے سبزی منڈی دیکھی ہوگی جہاں سبزی کی خرید و فروخت کا کاروبار ہوتا ہے. باہر سے ریڑے اور گڈھے اور ٹرک بھر بھر کر سبزی آتی ہے. کھلے صحن میں انبار لگ جاتے ہیں. تاجر، آڑتی، کسان، زمیندار، کنجڑے ان انباروں کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. سپہر تک یہ انبار نہیں رہتے. سارے صحن میں گوبھی کے بڑے بڑے پتے، موٹے موٹے ڈنٹھل، پج مردہ ساگ اور پیاز کے چھلکے پھیل جاتے ہیں. گند بھی ہوتا ہے، بو بھی، لیکن تازگی بھی ہوتی ہے اور کلوروفل کی خوشبو بھی. پھر یہاں پھنڈر گائیں، گابن بکریاں اور اصیل مرغیاں آ جاتی ہیں. پتے سمٹنے لگتے ہیں، ڈنٹھل ختم ہونے لگتے ہیں، بیج چگے جاتے ہیں. کچھ پیٹ بھرنے کی، کچھ شکر کرنے کی، کچھ ابکائی کرنے کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن باسی اور تازہ سبزی کی خوشبو ضرور باقی رہتی ہے. یہی حال ہیرا منڈی کا ہے. یہاں بھی باسی
تازہ سڑی ہوئی اور پجمردہ محبت کی بو باقی رہتی ہے۔ ان کوٹھوں پر چونکہ محبت کا کاروبار ہوتا ہے، اس لیے یہاں آنے والا ہر شخص محبت کی اور میں ڈوبا ہوتا ہے۔ وہ چاہے اپنی بند ڈبیا اپنے ساتھ لائے یا اس جگہ کا ڈنٹھل اٹھا کر منہ میں ڈال دے، اسے ڈبیا کھولنی ہوتی ہے اور ڈنٹھل کا نمکین پانی چکھنا ہوتا ہے۔ ان گندے گندے کمروں میں موٹے موٹے گدوں، میلے کچیلے قالینوں اور دیواروں پر لگے پیلے پیلے آئینوں پر محبت کی تہیں جمی ہوتی ہیں۔ محبت کا جھول ہوتا ہے، محبت کی باس ہوتی ہے۔ یہاں کی عبادت میں لاکھ کوشش کے باوجود اور کوئی خیال ذہن میں نہیں آتا، کوئی اور بھگوان اس مندر میں نہیں اترتا۔ جب میں ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے سلسلے میں پہلی بار یہاں گیا تو تنگ و تاریک چوبارے کی کھڑکی سے ذرا پرے ہٹ کر قالین کے ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ بڑی بھی آئیں اور اپنے مخصوص انداز میں بولی، ہائی شاہ جی آپ ادھر بیٹھیں کرسی پر۔ میں نے مہاتما بدھ کی طرح ہلکا سا ہاتھ اٹھا کر کہا، جی نہیں، میں یہاں بالکل ٹھیک ہوں۔ پھر میں نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور ہم پروگرام کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے ایک مستعد طالب علم کی طرح حیرانی سے پوچھا، یہ چھت پر کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ گھونسلے ہیں بادشاہ، ابابیلوں کے گھونسلے۔ ابابیلوں کے گھونسلے یہاں؟ جی بادشاہ، یہ قسمت والا گھر ہے۔ 2 سال سے ابابیل ادھر رہتے ہیں، بڑے انڈے بچے دیتے ہیں، بڑے سریلے لوگ ہیں یہ۔ میں نے کہا، اب بھی رہتے ہیں؟ کیوں نہیں جی، اللہ فضل کرے، اس نے سرنگی سینے سے دبا کر کہا، اب بھی رہتے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے انشاءاللہ۔ میں نے ان کے گھونسلے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے، بڑے عجیب ہیں، کیسے بناتے ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے جواب دیا، بادشاہ یہ جانوروں پرندوں کے پر جمع کرتے ہیں، پھر کسی سریلے مکان کی چھت میں اپنے لعاب سے ان پروں کو چمیٹتے ہیں چاروں طرف سے اور ایک کونے میں سوراخ چھوڑتے ہیں داخل ہونے کے لیے، اور پھر اس کے اندر رہتے ہیں، پروں کی تھیلی کے اندر، یہیں انڈے بچے دیتے ہیں۔ میں نے کہا، کمال کاریگر لوگ ہیں۔ کاریگر؟ میرے بادشاہ، اس نے محبت کے ساتھ کہا، بڑے سریلے، بڑے کنرس جانور ہیں، بڑے گنی، اللہ نے ان کو بڑے مراتبے دیے ہیں۔ جہاں پورے سر لگتے ہوں وہاں اپنے گھونسلے بناتے ہیں، جہاں بے سرے لوگ رہتے ہوں وہاں سے ڈیرا اٹھا لیتے ہیں۔ دراصل تعلق کی خاطر کے لیے ایک خاص قسم کے ماحول، ایک خاص قسم کی فضا اور خاص نوعیت کے پس منظر کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن سارے الفاظ پھر میری سوچ کو محدود کیے دیتے ہیں۔ محبت کے لیے کچھ ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے شاید ابھی کوئی لفظ بنا نہیں۔ پہاڑوں پر بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ ان کی ٹھنڈک، ان کے سبزے، ان کی عظمت، ان کی دھند اور بارشوں کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا شاید انہی کی وجہ سے ہوتا ہو۔ یہاں آ کر بھی انسان محبت میں شرابور ہو جاتا ہے، بلا وجہ، بغیر کسی ارادے یا مقصد کے، بنا دیکھے بھالے، بغیر کسی پلان کے۔ شیرباز نے کہا، صاحب ہم جب یہ موڑ مڑیں گے تو آپ کو ناران کا یوتھ ہاسٹل نظر آئے گا، بڑے ہپی لوگ ٹھہرتے ہیں یہاں آ کر۔ ہم سب نے گردنیں موڑ کر دیکھا۔ اونچی پہاڑی کی گود میں پتھر کی دیواروں اور ٹین کی چھتوں والا یوتھ ہاسٹل بادل کے ایک ٹکڑے تلے شرمندہ سا کھڑا تھا۔ آپ ادھر ٹھہریں گے صاحب یا ڈاک بنگلے میں؟ ڈاک بنگلے، ہم 6 نے ایک ساتھ کہا۔ کون سے بنگلے میں صاحب؟ فارسٹ ریسٹ ہاؤس، عماد نے جواب دیا۔ ہم نے اس کا بندوبست پنڈی ہی سے کر لیا تھا، ادھر تار دے دیا تھا۔ تار گھر تو خراب ہے جی، شیرباز نے کہا، ابھی ادھر تار نہیں آتا، چٹھی مٹی آتی ہے۔ بس تو چٹھی پہنچ گئی ہوگی، عماد نے اطمینان کے ساتھ کہا، کیونکہ یہ سارا انتظام اس کا تھا، اور محکمہ جنگلات کے ایک بڑے افسر نے جو عماد کا دوست تھا اسے یقین دلایا تھا کہ ہمارے جانے تک سارے انتظامات مکمل ہوں گے اور چوکیدار کمرے کھول کر ہمارا منتظر ہوگا۔ جب ہم ناران کے فارسٹ ریسٹ ہاؤس پہنچے تو وہاں کوئی بھی ہمارا منتظر نہ تھا۔ چوکیدار کو ڈھونڈا تو پتہ چلا کہ وہ جمعہ پڑھنے گیا ہے۔ ہم نے اپنا سامان اتار کر برآمدے میں رکھا اور اخروٹ کے بھیگے ہوئے درختوں کا نظارہ کرنے لگے۔ مسعود، عمر اور عماد جمعہ پڑھنے چلے گئے اور مفتی، اعظمی اور میں سامان کی رکھوالی پر بیٹھ گئے۔ گلیشیئر کے ٹھنڈے پانی کی ایک کول اس ریسٹ ہاؤس کے گرد جھومر ڈال کر سامنے ترائی کی طرف بہ رہی تھی۔ برآمدے کے کٹہرے پر سفید پینٹ ابھی تک اچھی طرح سوکھا نہ تھا، فرش سلا تھا اور ہم اپنے اپنے بستروں پر بیٹھ گئے تھے۔ ناران پتھروں کا قصبہ ہے،
سڑکوں پر پتھر، گلیوں میں پتھر، کھیتوں کی مینڈوں پر پتھر، قبروں کے تعویذوں پر پتھر، کولوں کے کناروں پر پتھر، چھوٹے بڑے گول چپٹے پتھر ہی پتھر۔ آپ راستوں پر اچھی طرح سے چل نہیں سکتے، کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے، قدم جما کر کھڑے نہیں ہو سکتے، کسی سے محبت بھری گفتگو نہیں کر سکتے، شعر نہیں کہہ سکتے، گنگنا نہیں سکتے، حتیٰ کہ پتھرا نہیں سکتے۔ میں سڑک کے بیچوں بیچ چھڑی کا سہارا لے کر کھڑا تھا اور میرا دایاں پاؤں ایک پتھر کے سر پر تھا۔ اس پتھر کی ٹینڈ سیاہ اور چمکدار تھی اور دھوپ کی تمازت سے اس پر پسینہ سا آیا ہوا تھا۔ شدت جذبات سے اس پتھر کی رگیں پھیل سی گئی تھیں اور اس پر عجیب کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے گھبرا کر اپنا پاؤں اس پر سے اٹھایا اور ناف کے آگے چھڑی لٹا کر اس کے سامنے خمیدہ ہو گیا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہ پڑتی ہو۔ پتھر میں حیات یا روح تو نہیں ہے، لیکن تمام مخلوقات خواہ بولنے والی ہوں یا خاموش، اپنے خالق کے بارے میں ضرور فصیح زبان سے کہے گی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ کہتے ہیں جمادات کے دو پہلو ہیں، ایک رخ اپنے خالق کی طرف جس میں وہ اللہ سے واقف، اللہ کے مطیع اور اس کے عبادت گزار ہیں، اور دوسرا رخ مخلوق کی طرف، اس میں وہ نہ کچھ جانتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، مگر لوگ چونکہ جمادات کے ایک ہی رخ سے واقف ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے حس پتھروں پر چل رہے ہیں اور بے جان زمین پر آ جا رہے ہیں۔ اگر انہیں دوسرے رخ کا علم ہوتا تو ناممکن تھا کہ کوئی شخص کبھی بھی خدا کی نافرمانی کرتا یا اس کی حکم عدولی کرتا۔ عمر، عماد اور مسعود جمعہ پڑھ کر آ گئے۔ ان کے ساتھ ریسٹ ہاؤس کا چوکیدار بھی تھا جسے انہوں نے مسجد سے اپنے ساتھ لیا تھا۔ چوکیدار بڑا سخت دل، اصول پرست اور نمازی قسم کا انسان تھا۔ سارے رستے عماد اس کی منتیں کرتا آیا تھا کہ ہمیں ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرنے کی اجازت دے دے، لیکن وہ کاغذ کے بغیر اور صاحب کی تحریری اجازت کے بنا کمرہ کھولنے پر رضامند نہ ہوتا تھا۔ ہم نے اپنا اپنا سامان کندھوں پر لادا اور چوکیدار سے مصافحہ کرنے کے بعد کسی اور مسکن کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ہم اپنی اپنی پشتوں پر اپنا اپنا بوجھ لادے ایک عارضی مسکن کی تلاش میں ناران کے بازار سے گزر رہے تھے، اور دکاندار، قلی، کسان، موچی، ترکھان، مولوی اور چرواہے ہمیں اپنی اپنی نگاہوں کے ترازو میں تول رہے تھے۔ بازار میں ایک طرف آٹے، دال، کھل، بنولے، گھڑی ساز، فلیٹ بوٹ، چپلی کباب، چائے اور گھڑی ساز کی دکانیں تھیں، اور دوسری جانب چپلی کباب، صابن، خشک میوے، گھڑی ساز، بساتی، جیپ ٹائر، جیپ بیٹری، جیپ ترپال، نائی اور گھڑی ساز کی دکانیں تھیں۔ ان دکانوں کے باہر کچھ لڑکے سبز اخروٹ اور ملوک بیچ رہے تھے، اور ہر 4 دکانوں کے بعد سڑک کے کنارے ایک موچی بیٹھا تھا۔ مفتی نے چلا کر کہا، اوئے آہستہ چلو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ 70 سال کا ایک بوڑھا چل رہا ہے۔ ہم سب نے پلٹ کر دیکھا، ہمارا 70 سالہ بوڑھا ایک نوجوان گجری اور اس کے کم عمر بھائی کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور انہیں جیب سے کچھ نکال کر دے رہا تھا۔ مفتی ہمیں روکنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ ہمیں اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ عمر نے دیکھا میں نہ کہتا تھا کہ اس کم وقت کو ساتھ لے کر نہ چلو، ہم سب کو دکھا دکھا کر اور ترسا کر مارے گا۔ اسی کی تو ساری برکت ہے عمر، مسعود نے اپنی مخصوص ہکلاہٹ میں جواب دیا اور پھر سر ہلا ہلا کر خوش دلی سے مسکرانے لگا۔ مسعود بڑا کمینہ اور چھوٹے لیول کا دنیا دار انسان ہے، لیکن وہ اپنے دوستوں کی خوبیوں اور ان کی صلاحیتوں کی دل کھول کر داد دینے کا عادی ہے۔ سامنے ہو تو شاید شرما جائے، لیکن پیٹھ پیچھے اس کو اپنے دوستوں کی ثنا کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، اور وہ بڑی ایمانداری اور خلوص نیت کے ساتھ اس لطف کے چسکے لیتا رہتا ہے۔ پچھلے سال کے مقابلے میں اب عماد پر بھی مسعود کی اس خصلت کا رنگ چڑھنے لگا ہے، اور وہ بھی اس لطف میں گھٹنے گھٹنے ڈوب چکا ہے۔ ایک میں اور عمر اس دائرے سے باہر رہ گئے ہیں۔ عمر چونکہ سادہ لوح اور عاشق مزاج انسان ہے، اس لیے وہ اس دائرے میں کود پھاند کر آیا ہے، لیکن میں کبھی اس کھیل میں شریک نہیں ہوا۔ مجھے شروع ہی سے غیبت اور منافقت پسند ہے، اور میری انا نے آج تک کبھی یہ برداشت نہیں کیا کہ میرے ہوتے ہوئے کسی اور کی تعریف ہو، کسی اور کی بات ہو، اور اس گفتگو میں میرے ہی دوست شریک ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ اخلاقی طور پر یہ ایک بری اور قبیح عادت ہے، لیکن یہ عادت میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، عین اس مسے کی طرح جو میرے دائیں گال پر ہے اور جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ خان بابا سے ہم نے 2 کوٹھڑیاں کرائے پر لیں، 8 روپے یومیہ کے حساب سے۔ ہر کوٹھڑی میں 3 چارپائیاں تھیں۔
مفتی، مسعود اور میں ایک کوٹھڑی میں، اعظمی، عمر اور عماد دوسری کوٹھڑی میں. درمیان میں لکڑی کی دیوار تھی. لکڑی سوکھ جانے سے جوڑوں میں بڑی بڑی دراڑیں پیدا ہو گئی تھیں. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بآسانی بات کر سکتے تھے. جب ہم ان کوٹھڑیوں میں اپنا اپنا سامان قرینے سے فرش پر لگا کر چارپائیوں پر لیٹ گئے تو پہاڑوں کی چوٹیوں سے شام اترنے لگی. میں نے تنگ دروازوں سے باہر جھانک کر دیکھا اور ریڈیو اناؤنسر کی طرح اعلان کیا، آئی شام، آئی شام، آئی شام. مسعود نے سر ہلا کر کہا، واہ. میں نے کہا، یہ میرا فقرہ نہیں مسعود، یہ اردو کے ایک بہت بڑے افسانہ نگار رفیق حسین کا فقرہ ہے. رفیق حسین؟ مفتی نے حیران ہو کر پوچھا، رفیق حسین کون؟ میں نے کہا، میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. ساقی میں اس کے افسانے چھپتے تھے. بعد میں ایک کتاب آئینہ حیرت کے نام سے شائع بھی ہوئی. میرے پاس تھی، پتہ نہیں کون لے گیا، لیکن اس سے بڑا افسانہ نگار اردو کو اب تک کوئی نہیں ملا. میرے اس دعوے کو مسعود اور مفتی دونوں نے باطل جانا اور رفیق حسین سے لاتعلقی کا اظہار کر کے خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد مسعود بولا، پتہ نہیں کیسا افسانہ نگار ہوگا، لیکن یہ فقرہ غضب کا ہے، آئی شام، آئی شام، آئی شام. باہر ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور شام سیاہ رنگ کے بگھیرے کی طرح خاموشی سے قدم اٹھاتی ہماری چوکھٹ کے باہر آ کر بیٹھ گئی. پہاڑوں کی شام محبت کرنے والی عورت کی طرح ہوتی ہے، خاموش، اداس، ان ڈیمانڈنگ، شفیق اور کربناک. اس کے وجود سے دیسی ہی خوشبو آتی ہے، جیسے فرقت زدہ عورت کی لوئی سے آیا کرتی ہے. اون کی خوشبو، جسم کی خوشبو، رنگ کی خوشبو، آنسوؤں کی خوشبو. جس طرح گرمیوں کی شامیں سردیوں کی شاموں سے مختلف ہوتی ہیں، اسی طرح پہاڑ کی شامیں میدانی شاموں سے مختلف ہوتی ہیں. پھر ہر پہاڑ کی اپنی شام ہوتی ہے. کسی میں درختوں کی بو باس شامل ہوتی ہے، کسی میں ندی نالوں کی، کسی میں پتھروں کی اور کسی میں رات کے جوہروں کی. خوشبو کے بارے میں اب تک کوئی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ فلاں خوشبو خوشگوار کیوں ہوتی ہے اور فلاں ناگوار کس لیے. کہتے ہیں کچھ خوشبوئیں شروع سے خوشگوار ہوتی ہیں اور کچھ ناگوار. میرا خیال ہے بعض خوشبوؤں کے ایٹم ہموار اور ملائم ہوتے ہیں اور وہ ہماری قوت شامہ کو لطف عطا کرتے ہیں، لیکن جن خوشبوؤں کے ایٹم نکیلے ہوتے ہیں وہ ہمیں ناگوار گزرتی ہیں اور پریشان کرتی ہیں. ناران کی اس شام میں رات کے بہت سے ہموار اور ملائم ایٹم شامل تھے اور ہم سب پر ایک خوشگوار کیفیت طاری تھی. مفتی اپنی چارپائی پر نیم دراز پان لگا رہا تھا. مسعود اپنے ہاتھوں کی کنگھی بنا کر سرانے کی جگہ رکھے سیدھا شہتیر لیٹا تھا اور اس کی دونوں کوہنیاں چھت کی طرف اٹھی ہوئی تھیں. میں نے اپنے بوٹ اتارے تھے اور بستر میں آلتی پالتی مارے اپنے پاؤں دبا رہا تھا. شام رات میں تبدیل ہو رہی تھی اور ناران کے پہاڑ اندھیروں میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے. لیڈر اپنی کٹ تبدیل کر کے ہمارے دروازے پر آ گیا اور سوٹی بجا کر ہمیں جگانے لگا. وہ ہمیں کھانا کھلانے لے جا رہا تھا اور ہم تھکاوٹ کی وجہ سے ایک قدم چلنے کو تیار نہ تھے. گجروں کے قافلے اپنا اپنا مال لے کر ہماری کوٹھڑیوں کے سامنے سے گزر رہے تھے. کچھ مویشیوں کے قدموں کی چاپ تھی، کچھ ان کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز. کبھی کبھی اس قافلے میں ٹرانسسٹر کے بول سنائی دے جاتے یا پھر پس منظر میں دریائے کنہار کی تیز موسیقی تھی. خاموشی پھیل گئی. کوئی 20 منٹ تک سارے مجروحین اپنی اپنی چارپائیوں پر چپ چاپ لیٹے رہے. پھر اعظمی دھیمی آواز میں پکارا، مفتی جی. جی چند جی. مفتی جی نے پان تھوک کر کہا، آج کھانے کو چھٹی؟ آج غم کھاؤ، مسعود نے ہولے سے کہا. شاہ جی سے چیز مانگو ساہیوال کا. عماد بولا، چیز میرے پاس ہے. میں نے ایمانداری سے کہا، لیکن اتنا نہیں کہ ہم سب کا پیٹ بھر سکے. خان سے دال دول لے لیتے ہیں، مسعود نے رائے دی. اس کے پاس کیا ہوگا اس وقت؟ عماد بولا. ضرور ہوگا، اعظمی نے کہا. وہ جو جلتی لکڑیاں اٹھا کر لائے تھے تو چولہے ہی سے تو لائے تھے. چولہے پر چائے ہوگی، میں نے دردناک آواز میں کہا. اوے بدذاتو، مرے کیوں جاتے ہو؟ مفتی نے نیا پان کلے میں دباتے ہوئے کہا. ابھی لیڈر آ جائے گا اور اس کی گود میں سامان خورد و نوش ہوگا. لعنت تیری سائیکالوجی پر، مسعود نے زور سے قہقہہ لگایا اور پھر ہم سب گیدڑوں کی طرح بولے، لعنت لعنت لعنت. جب گیدڑ بولنے بند ہوئے اور کوٹری کے سامنے چلتی ہوئی کوہل کے پانی کی آواز سنائی دینے لگی تو عماد نے کہا، یار مسعود عشاء پڑھ لے. مسعود اس کی بات کا جواب دیے بغیر ٹپوسی مار کر چارپائی سے اٹھا اور آستین چڑھانے لگا.
اس کی آواز سن کر عماد بھی باہر نکل آیا اور دونوں کوہل کے کنارے بیٹھ کر برف کے پانی سے وضو کرنے لگے۔ میں نے کہا مفتی جی یہ عزت بھی خوب چیز ہے۔ کہنے لگا اللہ اسے خوش رکھے، اس نے زندگی کے ہر مشکل مقام میں میرا بڑا ساتھ دیا ہے۔ میں نے جس سے بھی تعلقات منقطع کرنے چاہے فوراً اس کی عزت کرنا شروع کر دی۔ چند دنوں کے اندر فریقین کی طبیعتوں پر بوجھ پڑے بغیر تعلق ٹوٹ گیا۔ اور وہ جو دھرم پورے کی استانی تھی، کیا نام تھا اس کا؟ عالم بی بی، مفتی جی نے ہولے سے کہا۔ اس سے تعلقات منقطع کرنے کا بھی تو یہی طریقہ اختیار کیا تھا تم نے؟ نہ 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 نہ، مفتی کوہنی کے بل ہو کر بیٹھ گیا۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا، اس میں اس ہستی کا کمال تھا جس نے یہ تعلقات ختم کروا دیے، دور بیٹھے بیٹھے، یہاں سے 5000 میل دور۔ میں نے کہا تم قدرت اللہ شہاب کی بات کر رہے ہو؟ بالکل، مفتی نے عقیدت سے کہا، میں اس کی بات کرتا ہوں اور بج بجا کر کرتا ہوں۔ لیکن تم لوگوں کی نظروں میں اسے کتنا ذلیل کرتے ہو، میں نے دکھی ہو کر کہا۔ ہوا کرے میں کوئی کم ہوتا ہوں؟ تمہارا کیا خیال ہے لوگ مجھے ایک چھوٹے درجے کا خوش آمدی ٹٹپنجیا، مطلب پرست، افسر باز اور سائیکو فسسٹ نہیں سمجھتے؟ میں نے کہا سمجھتے ہیں۔ پھر شاہ جی، مفتی نے ران پر ہاتھ مار کر کہا، لکڑی کے ساتھ جب لوہا لگتا ہے تو ساری لکڑیوں کو تیرنے نہیں دیتا، میں تو اس کو ذلیل کر دوں گا، اس نے میرے ساتھ کون سی بھلائی کی ہے؟ میں نے کہا بھائی یہ محبت، محب اور محبوب کی باتیں ہیں اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ شاہ جی وہ دوسری بات کرو۔ آزمی نے اپنی کوٹڑی سے ہانک لگائی۔ دھرم پورے کی عالم بی بی والی ہے تیری، مفتی نے ہنس کر کہا۔ تو نے ادھر کان لگا رکھے تھے؟ میرے کان تو ہر وقت آپ کی خدمت میں سوادھان رہتے ہیں مفتی جی، آزمی نے ہنس کر کہا۔ لیکن یہ قصہ ہے کب کا؟ بتا بھائی، مفتی نے مجھے اجازت دیتے ہوئے کہا۔ یہ پچھلے سال کا ہے آزمی، میں نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ یعنی جب مفتی 69 سال کا تھا؟ آزمی نے حیرت سے پوچھا۔ بکواس کرتا ہے، مفتی نے ہنس کر کہا، اس وقت میری عمر پورے 68 کی نہیں ہوئی تھی، 3 مہینے باقی تھے ابھی۔ ارے شاہ، آزمی نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا، ہمیں بتایا ہی نہیں۔ میں نے کہا میں نے کون سا سکھ پایا ہے اس قصے سے جو تمہیں بتاتا، عجب مصیبت کے دن تھے، مفتی سنبھالے سے نہیں سنبھلتا تھا، ایک اکیلی میری جان، پھر اس بڈھے کے تقاضے، میرے تو بال سفید ہو گئے، خدا بھلا کرے احمد بشیر کا اور بانو قدسیہ کا، جنہیں میں نے اپنے ساتھ شامل کر کے کچھ بوجھ ہلکا کیا، ورنہ یہ اب تک قتل کر چکا ہوتا۔ ہے تیرے کی شاہ، آزمی زور سے ہنسا اور اس کی ہنسی مفتی کی ہنسی میں دب کر رہ گئی۔ عالم بی بی 50-55 برس کی خاتون تھی، چمپئی رنگ، چمکدار آنکھیں، نوجوان چھب، کسی ہوئی جلد، محبت بھرا دل، خوش گفتار، نہایت سیانی، نہایت مکار، نہایت بھولی۔ میں نے آج تک کسی عورت کو اس کی طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دل چاہتا تھا وہ روتی رہے اور آدمی بیٹھا اسے دیکھتا رہے۔ اس کے سینے میں محبت کرنے والا دل اور اس کے دماغ میں مرد کو قتل کرنے کے لیے ڈیزائن بھرے تھے۔ عمر ایک آدمی کے سر پر روٹیاں اور شوربے کی دیگچی رکھوا کر لے آیا۔ آ گیا آ گیا آ گیا، لیڈر آ گیا، مفتی نے زور کا نعرہ لگایا اور عمر نے بجو کی طرح اس کی نقل اتاری۔ پھر عمر ہماری کوٹڑی کے اندر پڑے ہوئے میز کو اپنے رومال سے صاف کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس نے کھانے کا سامان میز پر چنا اور بڑبڑانے لگا۔ دراصل وہ ہمیں گندی گالیاں دے رہا تھا اور قسمیں کھا رہا تھا کہ اگلے سال وہ ہمارا لیڈر نہیں بنے گا، اور مفتی آہستہ آہستہ گنگنا کر کہہ رہا تھا، تو لیڈر بنے ہی بنے، تجھے اس سے اچھے عوام اور کہاں ملیں گے؟ مفتی کی یہ بات سن کر وہ اور چمکتا اور گالیوں کی بوچھاڑ تیز تر کر دیتا۔ آزمی اپنی اونی ٹوپی کانوں تک کھینچ کر ہماری کوٹڑی میں آ گیا۔ اس نے آتے ہی بتایا کہ نمازیوں کی نماز بھی ختم ہونے والی ہے اور انہوں نے کھانے کی خبر رکوع میں جاتے ہوئے سن لی ہے۔ مفتی نے کہا وہ آ جائیں تو کھانا شروع کریں گے، جب تک ہم ہاتھ دھو لیں۔ پھر وہ ہاتھ دھونے باہر کوہل پر چلا گیا، لیکن پانی میں ہاتھ ڈالے بغیر واپس آ گیا، کیونکہ باہر سردی کافی تھی اور برف کا پانی اس کے لائق نہیں تھا کہ اس میں ہاتھ ڈالے جائے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم سب خاموش تھے اور کھا چکنے کے بعد نیندرانے لگے تھے۔ کسی نے کسی سے بات نہ کی۔ جن کو ہاتھ دھونے تھے وہ صابن دانی لے کر کوہل پر چلے گئے، جنہیں پہنچنے تھے وہ بستر کے ساتھ پہنچ کر لیٹ گئے۔ دونوں کوٹڑیوں میں چارپائیوں پر سگریٹوں کے جگنو چمکنے لگے۔ مفتی سو گیا۔ ادھر سے بھی عماد کے خراٹوں کی آواز آنے لگی۔ مسعود نے سگریٹ کا آخری ٹوٹا کونے میں پھینکتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، اشفاق
اب تیری عمر کتنی ہے؟ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا تو وہ کروٹ بدل کر سو گیا۔ جب میں روم میں تھا تو میری عمر 27 برس تھی۔ اس وقت بھی میں ایک ایسی ہی کوٹھڑی میں رہتا تھا، لیکن وہ کوٹھڑی زمین پر نہیں تھی بلکہ ایک اونچے مینشن کی 6ٹھی منزل پر تھی، اور مجھے 116 سیڑھیاں طے کر کے اس میں پہنچنا پڑتا تھا۔ ایک کونے میں میرا بستر تھا، پائنتی کی طرف چلمچی سٹینڈ تھا، کھڑکی کے پاس لکھنے کی میز تھی، اس کے ساتھ کپڑوں کی الماری، اور الماری کے ساتھ ایک وارڈروب جس پر میں نے سٹوو لیمپ رکھا ہوا تھا اور جہاں میں صبح سویرے اٹھ کر کافی بناتا۔ ہر روز رات کو سونے سے پہلے مجھے اپنے گھر کے سارے لوگ باری باری سے یاد آتے، ہر چہرے کے داغ نمایاں ہو جاتے تھے، ہر آنکھ میں شفقت کی فراوانی ہو جاتی تھی، ہر آواز میں محبت کا لوچ بڑھ جاتا تھا، ہر لمس کا دباؤ گہرا ہو جاتا تھا، اور ہر دباؤ کے ساتھ تنہائی کی مدت اور طویل ہو جاتی تھی۔ کچھ تنہائیاں اوائل عمر کی ہوتی ہیں، یہ انسانی زندگی کے لیے بھٹی کا کام دیتی ہیں۔ کچا کورا برتن تنہائی کی شیرگرم حدت سے پکنے لگتا ہے، ذرات گرم ہو کر ایک دوسرے کو پکڑنے لگتے ہیں اور کورا برتن بجنے کے قابل ہو جاتا ہے، نہ گلتا ہے نہ ڈوبتا ہے، مسلسل ہچکولے کھانے کے لیے ایک وجود بن جاتا ہے۔ میں 8ویں جماعت کا طالب علم تھا اور ہمارے گاؤں میں میری بڑی آپا کی سہیلی باجی سلمہ آئیں۔ یہ کسی کالج میں پڑھتی تھیں اور ریاضی کی طالبہ تھیں۔ ان کے کانوں میں سونے کی نازک اور مرتعش مسئلیں آویزاں تھیں۔ وہ جب بات کرتی تھیں تو یوں لگتا تھا جیسے ہنس رہی ہوں، جب مطالعہ کرتی تھیں تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی کو یاد کر رہی ہوں۔ دونوں سہیلیاں شام کے وقت جب کھیتوں میں سیر کرنے جاتی تو سارے راستے فضیلت کے باب بن جاتے تھے۔ مجھے سیدھے کھڑے ہونا، بالوں میں کنگھی کرنا، کونیاں صاف کرنا اور ناک میں انگلی نہ ڈالنا باجی سلمہ نے ہی سکھایا تھا۔ وہ جتنے دن ہمارے گھر میں رہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھدو کھونڈی کھیلنے نہیں گیا، ماں کے ساتھ کبھی اونچی آواز میں نہیں بولا، ابا جی کے بوٹ اتروانے اور ان کے سلیپر لانا کبھی نہیں بھولا۔ دراصل میں جو کام بھی کرتا تھا وہ باجی سلمہ کے نام معنون کر کے کرتا تھا۔ میری زندگی اور موت، رنج و غم، سود و زیاں، جو کچھ بھی تھا باجی سلمہ کے لیے تھا، اور مجھے یقین تھا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے اور لوٹ کر باجی کی خدمت میں پہنچنا ہے۔ گرمیوں کی جس صبح انہیں ہمارے گاؤں سے چلنا تھا وہ صبح بڑی گرم اور جانسوز تھی۔ آسمان پر بادلوں کے ٹکڑے تیر رہے تھے، ہوا بند تھی، درخت خاموش تھے اور کھیت حبس کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ گھر کے سب لوگ سلمہ باجی کو چھوڑنے اسٹیشن پر گئے تھے اور گھر میں صرف میں اور اماں صوبہ رہ گئے تھے۔ ہر ایک میری اس بےہودگی پر کہ میں باجی کو الوداع کہنے نہیں جا رہا نالاں تھا، خاص طور پر میرے بڑے بھائی جو باجی کے ساتھ گھنٹوں علمی مسائل پر بحث کیا کرتے تھے۔ جب مجھے اپنے گھر کے اندر ریل کی سیٹی سنائی دی تو میرا اندر بالکل خالی ہو گیا اور مجھے یوں لگا جیسے میں اپنے وجود کے آر پار دیکھ رہا ہوں۔ میں آہستہ آہستہ کوٹھے کی سیڑھیاں چڑھا اور چھت پر آ گیا۔ کھجوروں کے جھنڈ سے پرے پرانی حویلیوں کے اس پار ریلوے لائن تھی جو چھت سے صاف نظر نہ آتی تھی، لیکن اس کا فاصلہ انچوں تک نپا تلا تھا۔ میں اپنے کوٹھے کے موکھے دار پردے سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اینٹوں سے گرد کی خوشبو آ رہی تھی اور موسم میں رات کی باسی گرمی کا خمیر تھا۔ پھر ایک اور سیٹی سنائی دی اور اس کے ساتھ انجن کی بھک بھک بھکا بھک آواز آنے لگی۔ حویلیوں کے کھنڈرات سے ذرا پہلے سیاہ دھوئیں کا بادل اٹھا اور چاروں طرف پھیل گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر انجن نے سیٹی بجائی اور سمپولیا سی گاڑی کھجوروں کے جھنڈ سے باہر نکل آئی۔ جھنڈ کے پیچھے آدھی گاڑی کو تو میں نے نکلتے دیکھا، لیکن اس کے بعد مجھ میں طاقت نہ رہی۔ میں لپی ہوئی کچی چھت پر لیٹ گیا اور میری ایڑیاں تیزی سے کاہگل کی چھت پر چلنے لگیں۔ اگر میں بڑی عمر کا آدمی ہوتا اور میری شریانوں میں لچک نہ ہوتی تو میں یقیناً مر جاتا۔ میرے دماغ کی کوئی رگ پھٹ جاتی اور میرے ناک منہ سے سیاہی مائل خون تیزی سے بہہ کر بائیں گال پر اترتا اور پھر زمین پر گر کر منجمد ہو جاتا۔ لیکن یہ کیفیت وقتی تھی۔ میں کوئی 1.5-2 گھنٹے تک اسی طرح چھت پر تڑپتا اور لوٹیاں لگاتا رہتا اور گاڑی اپنی منزل کی طرف چلتی رہی۔ یہ بے چینی، یہ تڑپ، یہ ذبح ہونے کی کیفیت بڑی تکلیف دہ تھی، لیکن اس تنہائی اور اداسی کے پاسنگ بھی نہ تھی جو سلمہ باجی کے چلے جانے کے بعد میرے وجود کے اندر آئی تھی۔ میری حالت اس اناڑی نینواز کی تھی جو بانسری کے سوراخ میں پھونکے مار مار کر اپنے آپ کو بانسری سے زیادہ خالی اور روزندار کر چکا ہو۔ مجھے اپنے ارد گرد ہر شخص کی ذات
ایک روح دکھائی دیتی تھی اور میں زندہ ہونے کے باوجود روحوں کے درمیان زندگی بسر کر رہا تھا۔ میں ایک جونک بن کر اپنے وجود کے ساتھ چمٹا ہوا تھا اور میرے وجود کا خون ختم نہیں ہوتا تھا۔ یہی تنہائی جب رینگتی رینگتی عمر کے آخری حصے میں پہنچتی ہے تو آدمی انسانوں کی بولی سمجھنے سے قاصر ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ پھولوں سے، جانوروں سے، دیواروں سے اور موسموں سے ڈائلاگ شروع کر دیتا ہے۔ ایک بھرے ہوئے گھر میں جہاں اس کی بے پناہ عزت ہوتی ہے، جہاں اسے بے پناہ مان دیا جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایک پرانی کرسی، ادھ کھلے دریچے اور بند کتاب سے قریب تر پاتا ہے۔ ان کی اداسی میں اس وقت اور اضافہ ہو جاتا ہے جب ان کے بچے ان کے لیے فادرز ڈے یا مدرز ڈے کا اہتمام کرتے ہیں۔ تنہائی، اداسی، مفارقت اور ایکانت کے بارے میں سوچتا سوچتا میں بھی نیند کی وادی میں اترنے لگا۔ خان بابا کی کوٹھڑی کے اندر میلے چکڑ تکیے پر سر رکھے میرا باہر کی دنیا سے جو تعلق تھا، اس کا آخری رشتہ ایک میمنے کی آواز تھا جو میری نیند کی پہلی جھونک میں جذب ہوتا جا رہا تھا۔ صبح سویرے 6 بجے سے ذرا پہلے لیڈر سوٹی لے کر ہماری کوٹھڑی میں آ گیا اور ہمارے پیروں اور سروں پر ٹھولے مار کر ہمیں جگانے لگا۔ ہمارا لیڈر ایک روشن ضمیر، مستعد اور نیک نفس انسان ہے۔ اس کے دل جس قدر صاف ہے، اسی قدر دماغ بھی صاف ہے۔ جب وہ ایک پروگرام اپنے ذہن میں طے کر لیتا ہے تو پھر اس سے بال برابر انحراف نہیں کرتا۔ رات ہم نے پروگرام بنایا تھا کہ صبح سویرے جھیل سیف الملوک چلیں گے اور سارا دن وہاں گزار کر شام کے وقت واپس ناران آئیں گے۔ آنے جانے کا بندوبست، دن بھر کا راشن، پانی اور دوسری ضرورت کی چیزوں کا اہتمام اس کے ذمہ تھا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ ان ساری چیزوں کا بندوبست رات کو سونے سے پہلے کر کے سوئے گا اور ہمیں اتنی جلدی جگانے آ جائے گا۔ ہمیں اس کا بے وقت آنا بہت برا معلوم ہوا، خاص طور پر عماد اور مسعود کو، جو فجر پڑھنے کے بعد پھر بستروں میں دبک کر سو گئے تھے۔ اتنے میں گونگا پراٹھوں اور انڈوں کی ٹرے لے کر آ گیا۔ لیڈر کا حکم تھا کہ پہلے کلی کر کے ناشتہ کر لو، اس کے بعد منہ ہاتھ دھونا اور شیو کرنا۔ ہم سب نے ہاتھ دھونے اور شیو کرنے کو ناشتے پر ترجیح دی اور اپنے اپنے بستروں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لیڈر سے کہا، ابھی چائے نہ بناؤ، ہماری کٹوں کا معائنہ لے کر ان میں جھیل سیف الملوک تک جانے کی تمام چیزیں ٹھیک ہیں یا نہیں۔ لیڈر ہماری کٹوں کا معائنہ کرنے چلا گیا اور ہم شیو کرنے لگے۔ جب مرد جوان ہوتا ہے تو اس کی شیو میں سب کو دلچسپی ہوتی ہے، خود اس کو بھی حجامت بنانے میں مزہ آتا ہے۔ بلیڈ، سیفٹی، گرم پانی کا مگ، خوشبودار صابن، برش، سہاگ رات کے بعد عورت کو سب سے پیاری چیز مرد کا شیو کرنا لگتی ہے۔ دلہن خواہ جاگ رہی ہو یا سوئی ہوئی ہو، دولہا کبھی بھی غسل خانے میں شیو نہیں کرتا، اپنی بیوی کے پلنگ کے پاس چھوٹی میز لگا کر شیو بناتا ہے اور اپنا چہرہ آئینے میں دیکھتا جاتا ہے۔ مرد کو اپنے ذاتی استعمال کے سامان میں بڑی دلچسپی ہوتی ہے، عورت کو دوسروں کو دکھانے کے سامان میں آنند آتا ہے۔ اب ناران کی سب سے بلند چوٹی کے پیچھے سے سورج نکل آیا تھا اور ہم اپنی اپنی کٹ کندھوں پر اٹھائے، چھڑیاں ہاتھوں میں پکڑے بازار سے گزر رہے تھے، جہاں گھڑی سازوں کی بہت سی دکانیں تھیں۔ لیڈر ہم سب سے آگے تھا اور اس کی پیٹھ پر سب سے زیادہ بوجھ لدا ہوا تھا۔ مفتی چونکہ 70 سال کا تھا، اس لیے قطار میں سب سے پیچھے تھا۔ ہم پتھروں کے سروں پر پاؤں رکھتے، چھڑیوں سے دوسرے پتھروں کو ٹھکورتے جھیل سیف الملوک کی طرف رواں تھے اور ہمارے سامنے 7 میل لمبا رستہ اور 2500 فٹ کی چڑھائی منہ کھولے کھڑی تھی۔ جب ہم فارسٹ ریسٹ ہاؤس والا موڑ مڑ کر اخروٹوں کی چھاؤں میں چلنے لگے تو 2 راہگیروں نے ہمیں روک کر پوچھا، کدھر کے ارادے ہیں صاحب؟ جھیل سیف الملوک کے۔ پیدل؟ جی جناب۔ پہلے بھی کبھی گئے ہیں پیدل؟ نہیں جناب، پہلا موقع ہے۔ واپسی مشکل ہے، ایک نے داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا۔ کیوں؟ عماد نے پوچھا۔ میدانی لوگ اتنی چڑھائی نہیں چڑھ سکتے صاحب۔ سامنے سے ایک لمبا تڑنگا نوجوان آ رہا تھا، اس کے سر پر سندھی ٹوپی تھی اور ہاتھ میں بکری کی سری تھی جسے اس نے کان سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ بھی باتوں میں ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ سفید داڑھی والے نے بتایا کہ یہ لوگ لاہور اور راولپنڈی کے رہنے والے ہیں اور پیدل سیف الملوک جا رہے ہیں۔ سندھی ٹوپی والا ہنسا اور پتھر پر تھوک کر بولا، ہفتہ 10 دن ہوئے ایک فوجی کپتان نے بھی کوشش کی تھی، بڑا خوبصورت جوان تھا، لیکن جب سیدوں کے بنگلوں سے اوپر گیا اور پہلی لمبی چڑھائی چڑھی تو ایک بڑے پتھر پر بیٹھ گیا اور دم دے دیا۔ کیوں؟ مسعود نے پوچھا۔ کلیجہ پھٹ گیا اور کیوں؟ سالم جیپ کرا کے اس کی لاش بالا کوٹ لے جائی گئی اور پھر پورے فوجی اعزاز کے ساتھ اس کو دفن کیا گیا۔
آپ کی پنڈی کا تھا۔ سن لو مفتی، مسعود نے ہنس کر کہا، تمہارا دل بھی کمزور ہے اور 2 دفعہ اسپتال بھی ہو آئے ہو، سالم جیپ کرانی پڑے گی۔ کتنے پیسے لگیں گے؟ مفتی نے پوچھا۔ 100 روپے، سندھی ٹوپی اور بکری کی سری والے نے جواب دیا۔ 100 میرے پاس ہے یارو، پتلون کی چھوٹی جیب میں، فکر نہ کرنا اور چندہ جمع کرنے نہ بیٹھ جانا، مفتی نے آرام سے کہا اور ان تینوں کے ساتھ باری باری پرتپاک مسافہ کر کے آگے چلنے لگا۔ عمر ان لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ یہاں قبر کھدوانے پر کتنی لاگت آتی ہے، اور وہ لوگ بتا رہے تھے کہ قبر تو قصبے کے لوگ مل ملا کر مفتی کھود دیتے ہیں، لیکن جگہ تلاش کرنے میں ذرا دقت ہوتی ہے۔ عماد پوچھ رہا تھا کہ یہاں قبروں کے تعویذ لکڑی کے کیوں بناتے ہیں، اور وہ بتا رہے تھے کہ اخروٹ عام ہوتا ہے اس لیے سستا پڑتا ہے، اندر پتھر ہوتے ہیں اور اوپر اخروٹ کی لکڑی کا بکسا۔ سفر در سفر، اس کے ساتھ ہی کیسٹ نمبر 1 اپنے اختتام کو پہنچی۔ بقیہ سفر نامہ سننے کے لیے کیسٹ نمبر 2 لگا لیجئے۔ اگر آپ بولتی کتابوں کے لیے ہم سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253-803 یا PO باکس نمبر 1652 پر سائمہ عمار سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔